السلام اور میرے عزیز پیاروں بچوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم لوگ آج 8 جنوری ہے، دن منگل 3 بجنے والے ہیں۔ انتہائی تاریخ ساز شہر جو صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جب اس وطن عزیز کی کوئی تاریخ لکھے گا اور لکھی جاتی اس قصبے کا نام شامل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے اور بڑی خوشی کا مقام ہے آج کا دن۔ بارہا بجنور آنا ہوا، ضلع بجنور میں بارہا حاضری ہوئی، احباب سے سبحانہ کا ذکر ہوتا رہا، کیونکہ ہم لوگوں کی اس سرزمین سے، اس مٹی سے روحانی اعتبار سے بھی اور تحریک کے اعتبار سے بھی دونوں نسبتیں وابستہ ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے وہ موقع عطا فرمایا کہ جمعیت الکرم خدام ملت کے زیر انتظام جمعیت علماء ہند کے کارکنان نے سبحانہ کی اس عظیم مسجد میں نظام بنایا ہے، جو عزیز طلباء کی موجودگی میں بزرگوں کے سامنے کچھ گفتگو کا موقع اس وقت میسر ہے۔ جیسے ہم آپ ہیں چھوٹے چھوٹے، اسی طرح سے حضرت مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک زمانے میں ایک اسکول میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ غالباً 4th کلاس میں تھے کہ کسی جگہ کوئی ٹرین کا حادثہ ہوا، اسکول سے لوٹ رہے تھے، جو حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے وہ ہے خدا باقی اس میں کچھ اور چیز ہو تو آپ حضرات اضافہ کر دیجیے۔ میرے نام سے یاد نہیں آ رہا تو آپ نے مجھے صحیح فرمایا، سید پوری۔ تو حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بستہ، وہ جو دفتر ہوتا ہے لکھنے پڑھنے میں، وہ کسی ساتھی کے ساتھ گھر بھجوا دیا اور خود وہاں زخمیوں اور مصیبت زدہ لوگوں کے بیچ میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح سے 3 دن تک وہ کام کرتے رہے۔ اس وقت ان کی پیشانی میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ مجاہد ملت بننے والے ہیں اور پارلیمنٹ کی آواز بنیں گے، ملک کے دستور کو بنوائیں گے اور آزادی ہند کا ایک عظیم ترین تاریخ کا حصہ بنیں گے، ایسا تو کہیں چہرے میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت یہاں سے طے ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں سے طے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی پیشانی میں کچھ نہیں لکھا۔ یہاں بھی جتنے لوگ ہیں معلوم نہیں کون کب کس مقام پہ ہوگا، کسی کی پیشانی میں لکھا ہوا نہیں، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ اکابر کے حالات و واقعات اس لیے پڑھتے سنتے ہیں تاکہ وہ جذبہ اور حوصلہ ہو اور ہم آگے بڑھیں۔ تو مجاہد ملت کے کردار، ان کی زندگی اور ان کی خدمات سے دنیا واقف ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر راغبی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے پیر و مرشد بھی تھے اور بڑے عالم تھے، پاکستان چلے گئے تھے، آخر وہاں انتقال ہوا اور خواہش یہی تھی کہ یہی تدفین ہو اور حضرت شاہ عبد القادر راغبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت راغبی حضرت عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بغل میں ان کی جگہ بھی بچی ہوئی ہے، ابھی بھی بچی ہوئی ہے کہ حضرت کا کی تدفین یہی ہوگی، لیکن مقدر وہاں کا تھا۔ تو یہاں والے لانا چاہ رہے تھے، وہاں والوں نے لانے نہیں دیے۔ تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے 1947 کے حالات کے موقع پر کہ 3 دن کی عبادت جو انہوں نے 3 دن کی خدمت جو انہوں نے دہلی والوں کی ہے، ویسے تو سارا ملک ہے۔ اگر مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دے دیں تو ہم اپنی ساری زندگی کی عبادت اس 3 دن کی خدمت کے بدلے میں بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دہلی میں ان کو یہ پوزیشن تھی، آزادی کے بعد یہ مقام کو میسر ہوا تھا کہ
کہ دلی کا کمشنر یا مجاہد ملت جس پر دستخط کر دے اس کی شہریت کو مان لیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات شاید آپ نے نہیں سمجھی. نہیں آپ سے میں نہیں کر رہا ہوں، میرے کو ختم یہ لوگ یہ جو ملک کا مستقبل ہے نا، کان کی بات، کان میں پڑی ہوئی بات آج ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے اور یقیناً کوئی باتیں نہیں آئیں گی، لیکن جب کل یہ بڑے ہوں گے تو ان کے کانوں کی محفوظ باتیں یاد دہانی کرائیں گے اور کام آئیں گے. مولانا عبدالرحمان صاحب کو یہ حیثیت حاصل تھی. آزادی کے بعد ہندوستان کے جو حالات بنے تھے، کوئی کہیں جانا چاہے یا آ کر کے رہنا چاہے تو وہ لکھ دیں گے تو اس کو دونوں چیزیں میسر ہو جاتی تھی. اس درجے کے آدمی تھے مولانا عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ. عمر زیادہ نہیں ہوئی، 62 سال میں انتقال ہو گیا حضرت کا، لیکن خدمات اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ لی، بہت زیادہ، اور اللہ کے ہاں مقبولیت بھی حاصل ہوئی. اللہ رب العزت کے ہاں اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمایا اور صلاحیت بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع بھی عطا فرمائے اور آگے بڑھنے کا موقع ملا اور بڑھتے چلے گئے. بہرحال اس زمین سے، اس سرزمین سے آپ کا تعلق ہے. ہم سب لوگ، آپ لوگ یہاں جو جمع ہیں اس سے آپ وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں حوصلوں کے ساتھ میں بھی آگے بڑھائے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ جو 150 کا وعدہ ہوا ہے تو وہ 151 آدمی اپنے ساتھ جوڑیں گے، زیادہ نہیں. کتنا جوڑیں گے؟ 1 کلو، زیادہ نہیں. 150 جیسا کہ مولانا نے اعلان فرمایا ہے، اس 150 میں ایک کا اضافہ آپ کو کرنا ہے. پھر وہ جب 300 ہو جائیں گے تو پھر اپنا اضافہ بعد میں کریں گے. تو جن لوگوں نے وعدہ کیا ہے وہاں، یہاں اس وقت کتنے لوگ یہاں موجود ہیں؟ ذرا وہاں دکھائیں جنہوں نے وعدہ کر رکھا ہے. جنہوں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جمعیت یوتھ کلب جو بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے ذریعے سے، بس ٹھیک ہے سمجھ آ گیا، تو آپ حضرات کی ذمہ داریاں بڑی ہوئی. ایک آدمی پر بیٹا نیچے کر لیجیے. آپ حضرات ایک آدمی کو اپنے سے وابستہ کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، ان کو بتلائیں گے، ان کو طریقہ بتائیں گے، جمعیت علماء کی تاریخ بتائیں گے. 100 سال جمعیت علماء کو باعث نام کے پورے ہو چکے ہیں، اور جو اس جماعت کے بانی، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، ان کے استاد یا خود جب وہ بھی پوری طرح سے سرگرمیاں ان کی بھی رہی ہیں، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. ہم چونکہ مدرسے کے زیادہ تر طلباء یا اسکول میں جہاں بھی ہیں تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کو ضرور پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے. عجیب و غریب انسان پیدا ہوا ہے، بے مثال آدمی. اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو ہر اعتبار سے آپ کے اندر صلاحیتیں بھی پیدا ہوں گی اور آگے بڑھنے کی جذبات پیدا ہوگی ہر اعتبار سے. اب ان کے عظیم ہونے کی مثال واقعہ اس میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت دانوتی رہتے ہیں، بہت چھوٹی عمر میں انتقال ہوا، 50 سال کی عمر میں حضرت کا انتقال ہو گیا. کام اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا؟ اللہ رب العزت نے کام بہت بڑا لیا. انتقال ہوا 49 سال صرف. وہ حضرت کے استاد، ان کے والد بیمار ہوئے، حضرت نعمت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بیمار ہوئے اور دیوبند آئے علاج کے لیے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پہ ان کا قیام ہوا. اب ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت کے والد محترم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، بستر بھی خراب ہو گیا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں باہر تھے، وہ تشریف لائے اور کیا دیکھتے ہیں کہ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا نے شیخ الہند کے خطاب دیا اور حضرت خانوی سے فرمایا کرتے تھے وہ شیخ العالم تھے، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی. وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے دستے مبارک سے غلاظت کو، گندگی کو صاف کر رہے ہیں. اپنے استاد کے والد حضرت نعمت رحمۃ اللہ علیہ دروازے میں کھڑے ہوئے اور دیکھتے رہے. پھر ہاتھ اٹھایا اور فرمانے لگے، یا العالمین
ان ہاتھوں کے لاج رکھ لینا. اللہ سمجھ رہے؟ ان ہاتھوں کے لاج رکھ لینا. ان کے والد کی خدمت وہ کر رہے تھے، استاد نے ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہا کہ الہ العالمین ان ہاتھوں کے لاج رکھ لینا. اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کی لاج ایسی رکھی کہ مالٹا کے جیل میں تھے، اور جب جمعہ آتا تو جمعے کی تیاری ہے صبح سے. ہم لوگ تو اتنی غفلت ہے کہ خطبہ دوسرا شروع ہو جاتا پہنچتے ہیں. حضرت جب جمعہ آتا تو جمعے کی تیاری کرتے، اور پوری تیاری کے ساتھ جب تیار ہو جاتے وقت آ جاتا تو امامہ بھی باندھنا سنت ہے، چھڑی رکھنا بھی سنت ہے. تو حضرت پوری آن بان شان کے ساتھ اپنے حجرے سے نکلتے اور دروازے کے پاس تشریف لاتے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے کہتے الہ العالمین میرے بس میں اتنا ہی ہے جتنا میں نے کیا ہے، تو آج اس جمعے کی برکت سے اسے قبول فرما. آج جمعہ ہے، جمعے کی برکت سے اسے قبول فرما لے، میرے اختیار میں اتنا ہی ہے جو میں نے کیا ہے. اور اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا مقام عطا فرمایا کہ رہائی بھی ہوئی. اور وہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا، حضرت کو داغا جاتا تھا، سب غلط ہے، قصہ ہے. میں نے خود حضرت فدائے احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، ایک پرچہ چاریار ہوتا تھا، وہاں سے آتا تھا پڑوس سے، تو اس میں میں نے پڑھ کر کے حضرت سے پوچھا تھا سفر میں تھا میں حضرت کے ساتھ جمعہ بالکل غلط ہے. اور ایک عالم نے مجھے بتایا مولانا حسین گل صاحب کے حوالے سے، حضرت مولانا حسین گل صاحب حضرت کے ساتھ جیل میں تھے، براہ راست حضرت مولانا حسین گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بتایا کہ بالکل غلط ہے، حضرت کو کبھی نہیں مارا گیا. حضرت تو بڑے طاقتور سیاسی حیثیت کے شخصیت کے حامل تھے، کس میں ضرورت تھی کہ حضرت کو داغتا اور سلاخوں کو پیچھے کو لوہے کو گرم کرتا اور ان کے بدن کو داغا جاتا. سب بناوٹ ہے، کس سے کہانیاں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ نہیں کبھی نہیں مارا گیا. نقش حیات پڑھ لیجیے، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں کہ حضرت کے لیے وہ جو بیان ہوتا ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پانی پیٹ میں رکھ کے گرم کرتے تھے. حضرت نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے نقش حیات میں کہ ایک 3 جو لوٹا تھا 5 لیٹر کا پانی اس میں ہوتا تھا، اسے گرم کر کے ہم کمبل میں رکھ دیتے تھے ایک تختے پر، جس سے حضرت کو بار بار پیشاب کا تقاضا ہوتا تھا. حضرت وضو فرماتے تھے تو کمبل لپٹا ہوا وہ لوٹا ہوتا تھا، حضرت اس سے اس پانی کو استعمال کرواتے ہیں. تو کیسی کہانیاں کہ پیٹ میں رکھتے بنا ہوتا ہے لوٹا بھی پانی کا پیٹ میں رکھا کیسے جائے گا ساری چیزیں کیسے کو رکھے. اس وجہ سے خود جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقش حیات میں ذکر کیا ہے اس سے زیادہ معتبر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. یا مولانا حسین گل صاحب نے جنہوں نے خود سے بیان کیا، وہ خود میرے خالد رہے حضرت کے ساتھ جیل میں. بہرحال جب ان کی واپسی ہوئی تو ایک صاحب بھیجا گیا اندر اسپیشل طور پر کہ جا کے سمجھا دو کہ بہت بڑی درسگاہ ان کے لیے ہم بنا دیں گے. بہت بڑی درسگاہ. ویسے تو دارالعلوم دیوبند کا متبنی، لیکن اگر دارالعلوم کو نہیں رہنا چاہتے ہیں تو میں ایک بہت بڑی درسگاہ ان کے لیے بنانے کے لیے تیار ہوں، اس کو چھوڑ دو. حضرت سنتے رہے پھر فرمایا سر عبدالرحیم صاحب جو گئے ان کا نام تھا، عبدالرحیم صاحب اگر میں مر گیا اپنے شاگردوں سے کہوں گا مجھے دفن مت کرنا، مجھے چارپائی پہ لے کے ایک ہندوستانی کے پاس جانا جب تک کہ اس ملک سے انگریز چلا نہ جائے مجھے دفنانا نہیں. سمجھ رہے؟ دیوبند آئے، دیوبند سے علی گڑھ گئے. حضرت نے علی گڑھ میں تقریر کی، جامعہ ملیہ کی بنیاد علی گڑھ میں حضرت کے ہاتھوں رکھی گئی. جامعہ ملیہ جو آج دہلی میں ہے اس کی بنیاد حضرت نے مالٹا سے واپسی کے بعد دیوبند سے علی گڑھ گئے اور وہاں علی گڑھ میں لوگوں سے خطاب کیا، اس کی بنیاد رکھی اور 1920 میں حضرت کا انتقال ہو گیا. انتقال کے وقت میں قصہ بڑا عجیب ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی جمیع العلماء اور بانی تبلیغی جماعت کے بانی کے تعلیم اسلام حضرت کی ہے. مصر کے علماء کہا کرتے تو ماں بھائی تو ہاضا عالم پوری زمین پر ایسا عالم نہیں، مفتی کفایت اللہ جیسا انسان. بیٹھے ہوئے ہیں یاسین شریف پڑھ رہے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ فرمایا موت
موت کا ڈر بھی نہیں، موت کا خوف بھی نہیں، بس صدمہ یہ ہے بستر پہ جانے کا۔ صدمہ اس کا ہے کہ بستر پہ جان نکل لیں گے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ دونوں حضرات پڑھتے ہیں، پہنچتے ہیں، حضرت کا آسمان کی طرف اٹھائے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ خود کا پڑھ لیا، 3 جگہ نماز جنازہ حضرت کی پڑھی گئی، دیکھیں میرٹ دیکھو۔ اور جتنے انقلاب برپا ہوئے دنیا میں اس سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تحریک کا نتیجہ، اور جو کچھ آج اس ملک میں موجود ہے سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی فکروں کا نتیجہ ہے، انہی کی کاوش، ان کے شاگردوں کا میدان میں اترنا اور کہیں بھی کسی طرح کے حالات سے سمجھوتا نہ کرنا، پیچھے مڑ کر کے انہوں نہیں دیکھا، آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ ملک ہمیں عطا کرا۔ دنیا کے 58 ممالک ایسے تھے جس میں انگریز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ہندوستان کی آزادی کے بعد اور ملک آزاد ہوئے، واقعات اتنے ہیں کہ اگر بیان ہوتے رہے تو ختم ہونے والے نہیں۔ یہ کہ بات دیگر جس کا بھی آپ بیان کریں گے تو جمیعت علماء ہمیشہ اہل اللہ ہی نے قیادت کی ہے، ہمیشہ اللہ والوں ہی نے ہمیشہ قیادت کی ہے۔ رات کو میدان میں ہوتے تھے، دن میں مسلح، رات کو مسلح پر ہوتے تھے، دن میں وہ میدان میں ہوتے تھے، اور اس تاریخ ساز جماعت میں کوئی داغ بھی نہیں، نہ اس آزادی وطن کے تعلق سے، نہ اس کے بعد سے کسی طرح کا، نہ اس کی تاریخ پر، نہ اس کے کردار پر، اس سے وابستگی، اس سے تعلق۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ملک میں 18 سال تک ہندوستان کی آزادی کے بعد جب ہماری نماز جنازہ پڑھ کے لوگ جا رہے تھے اور انا للہ پڑھ لیا تھا تو 1948 میں آزاد کنوینشن لکھنؤ میں ہوا، مجاہد ملت نے اعلان کیا کہ اس ملک میں جتنا حق گاندھی نہرو پٹیل کا ہے اتنا ہی حسین احمد کفایت اللہ عبد الرحمان کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس ملک میں جتنا حق گاندھی نہرو پٹیل کا ہے اتنا ہی حسین احمد کفایت اللہ اور عبد الرحمان کا۔ مجھے بہار میں بے گزرار بڑے عالم تھے، انہوں نے مجھ کو بتایا، میں نے بیچارے حیات سے نہیں گئے، وہ مجھے بتانے لگے کہ میرے والد اس پروگرام میں شریک ہوئے تھے، جب وہ لوٹے تو لوٹ کر کے ان سے ملنے کے لیے لوگ اس طرح سے آ رہے تھے جیسے کوئی حج سے لوٹا۔ ان کی زبانی یہ سننا تھا کہ کیا ہندوستان مسلمان باقی؟ مولانا ابو ظفر گجوی ہے، بے گزرار، کبھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ملاقات ہوئی تھی، کچھ 3-4 دن ساتھ رہنا ہوا تھا، پروگرام اسی طرح کے پچھلے ہونا، تو وہ یہ بتا رہے تھے میرے والد اس میں شریک تھے۔ جب وہ لوٹ کے آئے تو لوگ ان سے ملنے کے لیے اس طرح سے آ رہے جیسے حج سے واپس ہوئے وہ لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا مسلمان ابھی اس ملک میں باقی؟ تو اس وقت تو 4 کروڑ کچھ کی تعداد تھی، آج الحمدللہ سرکاری اعداد و شمار میں 14 کروڑ 2 اشاریہ تو ملک میں ہے ہی، باقی آگے کتنے آپ ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے الحمدللہ اسے اپنے خون سے سینچا اور کسی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حالات تو آنے جانے والے ہیں، دنیا میں یکساں حالات ہیں اس وقت، آپ سمجھیے یکساں حالات ہیں دنیا میں، بلکہ جہاں مسلم انتظام بھی ہے، مسلم حکومتیں بھی ہیں، وہاں کے حالات دیکھیے اور ناقابل بیان ہے۔ 1946 میں مولانا آزاد نے کہہ دیا، تقریر ہے واقعی مولانا آزاد کی تقریر، لکھا ہوا نہیں، ان کا خطبہ جو ریکارڈ میں موجود ہے، مولانا آزاد نے کہہ دیا تھا کہ جس طرح سے مشرقی اور مغربی پاکستان بن رہا ہے یہ ٹکنے والا نہیں، یہ دونوں الگ بن رہے ہیں، ایک بات اور وہ الگ ہوگا، دونوں الگ ہونے والے ہیں۔ اور اسی دوران مولانا آزاد نے بھی کہا تھا کہ ان کے یہاں چونکہ علیحدگی جو ہو رہی ہے اس کا نیت درست، اس کی نیت درست نہیں ہے، مقصد ان کا اچھا نہیں ہے، ان کے یہاں سکون بھی ان کو میسر ہونے والا ہے۔ میں پاکستان گیا پچھلے سال جب جمہوریہ پاکستان کا اجلاس تھا، آپ یقین مانیے کہ
جب اسے دیکھتا ہوں اور اپنے ملک دیکھتا ہوں تو ایسا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم اپنے ایسا ملک ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ پورے ملک میں آزادی کے ساتھ جس طرح سے چاہیں جیسے چاہیں، بہت ساری خرابیاں دشواریاں ہیں تو ان سے ہمیں مایوس نہیں ہونا، اس کو حاصل کرنا، ہم لڑ کر کے جھگڑ کر کے قانون کے ملک کے نظام کے موافق اس کو حاصل کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ مسجد کے دروازوں پہ بندوق لیے ہوئے پولیس والے کھڑے ہیں، کتنے علماء کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے شہید کیا۔ میں نے پوچھا ایک پولیس والے سے بھئی یہ سمجھ نہیں آتا مسجد کے دروازہ اور یہاں شروع نہیں یہاں کے کہ مسجد کے دروازے پہ ہائی وے لاہور سے پشاور تک دونوں طرف 6 نمازیں پڑھنے کا موقع ملا، 3 جاتے ہوئے انہوں نے کہا مسجد کے دروازے پہ پولیس اسلحے کے ساتھ کھڑی، تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کسی کو مارنا ہو تو مسجد سے بہتر نہیں کوئی اور نہیں، مسجد میں سجدے کو مارا ہے۔ مولانا ڈاکٹر خالد سمرو یہی راملہ میدان میں تقریر میں گئے، فجر کی سنت کے سجدے میں گولی مار دی، فجر کی سنت کے سجدے میں گولی مار دی، یہ راملہ میدان میں تقریر کر گئے۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے اس ملک کو سینچ کر کے ہمیں دیا، ہم اس کی حفاظت کریں اور آنے والے نسلوں کی حفاظت کرنی، کسی طرح سے ہمت نہیں ہونا، کسی طرح سے مایوس ہونا نہیں ہے۔ دہشت گردی کے تعلق سے جمعیت علماء نے بہت لڑائی لڑی اور ابھی بھی لڑ رہے ہیں، بیچ میں الحمدللہ حالات بالکل درست ہو گئے تھے، پھر کچھ حالات ادھر ادھر پیش آنا شروع ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اخبار کے اور میڈیا کے کہہ دینے کی وجہ سے کوئی دہشت گرد ہو گئے، یہ کام عدالت ہے۔ اور میں مقدمات کو دیکھتا ہوں جمعیت علماء کی طرف سے، میرے پاس 200 کے قریب کیس ہے ابھی بھی، بہت سارے مقدمات میں ہم باعزت بری ہوئی ہے، وہ ثبوت کہاں چلے جاتے ہیں جب وہ جس وقت گرفتار کیے جاتے ہیں تو ساری دنیا ان کو دہشت گرد بتا دیتی ہے، پھر عدالت ان کو ان کی زندگی کے کھلواڑ کرنے کے بعد ان کی رہائی ہوتی تو وہ بے قصور ثابت ہوتے ہیں۔ ہم نے تو مولانا عبدالقوی صاحب کو باقاعدہ پریس کانفرنس کی، جب جیل سے ہم لے کے آئے صاحب الجیل احمد آباد سے، تو ہم نے میڈیا کو بلایا اور یہ کہا کہ جب مولانا آئے تھے تو آپ کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا، آج مولانا جا رہے ہیں تو آپ بری کریے ان کو کہ مولانا کو بے قصور پکڑا گیا، جس طرح سے آپ نے آتے ہوئے ان کا استقبال کیا تھا ایسے ان کو رخصت کی تھی، ساری دنیا کی میڈیا اس وقت وہاں جمع تھی۔ تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی عدالت فیصلہ کرے گی، عدالت میں ابھی کل بھی پیشی لڑ رہے ہیں، لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ، اس کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں بھی جو بڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے نوجوانوں کو اپنی تقریروں میں اپنے گفتگو میں اس طرح خاص توجہ دلائی جائے کہ ہم کسی بھی طرح سے کسی غلط راستے کو اختیار نہ کریں، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو یا کوئی اور راستہ ہو۔ بہت سارے خلفاء ایک آدمی خود مجھ سے آ کے کہہ رہا، میں انگلینڈ میں تھا، نماز کے وقت مسجد بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے بڑے بڑے پٹے بال تھے، میرے ساتھ بیٹھے، ہندوستان سے پوچھا ہو کیسے کیا معلوم اللہ جاتا ہے، تو کچھ باتیں انہوں نے شروع کی خیر خواہی، میں خیر خواہ ہوں ہندوستانی مسلمانوں کا، تو میں نے ان سے کہا میں نماز یہاں پڑھوں یا کسی اور مسجد چلا جاؤں، مجھے آپ کی بات قطعاً نہیں سننا، میں اپنے ملک کے تعلق سے ہم لوگ خود مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں، ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ ایسے بہت سارے خیر خواہ چلتے پھرتے روڈ پر مل جاتے ہیں جو خیر خواہی کا مشورہ دیتے ہیں اور بدخواہی ہوتی ہے، ان کے مشورے کو قبول نہیں کرنا اور پھر ان کے منہ پہ تھوک دینا، نہیں بھیا آپ کو ایسا مشورہ نہیں چاہیے، ہم کو اپنے اوپر اعتماد ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے اور اپنے اوپر اعتماد ہے، اللہ پہ بھروسہ کریے اور اپنی ذات پہ اعتماد کریے اور آگے بڑھیے، حوصلہ مند رہیے، جفاکش بنیے، محنتی بنیے، سوچنے کا فیصلہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، محنت اور خدمت کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے، جذبہ خدمت خلق اور طریقہ خدمت خلق دونوں سے آپ کو واقف ہونا ہے۔ گر گئے حالات بن گئے، ابھی ہم کیرلا تو لوگ ان کے رشتے دار رو رو کے کہانیاں سناتے تھے کہ لوگ ڈوبتے رہے، ہم دیکھتے رہے، بہتے رہے، ہم دیکھتے رہے، کھڑے رہے، وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، ہم سنتے رہے۔ صدی کے اندر سب سے بڑا خطرناک سیلاب تھا، تو کیسے آپ کر لیں گے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کسی ڈوبتے ہوئے کو آپ نکال کے لائیں گے، آپ جائیں گے خود ڈوب جائیں گے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کیسے بچانا ہے تو کیسے کریں؟ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے،
10 दिसंबर जमजुलमा के 20वें इजलास में नौजवानों को मुनज़्ज़म करने के लिए जमजुलमा का काबिल का फैसला है, जो इस रास्ते से एक रास्ता है, मंजिल आगे, वहाँ तक पहुँचना है, क़यामत करनी है आपको, मंजिल आगे। और अल्लाह ताला के हुकूम के बाद उसकी मखलूक के हुकूम है, फिर खुद अपना। हम जब मजबूत होंगे, मुस्तहकम होंगे, हौसला होगा, ताकत होगी और आपके अंदर कुछ करने की जज्बा और हौसला होगा, तब तो आप क़यादत करेंगे, काम आएंगे। जब खुद बीमार नजर आ रहे हैं, आपके सर्दी में गले में रुमाल लपेटे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि इतनी सर्दी में एक रुमाल को गले में लगा के लपेट रखा जाए, ऐसी सर्दी में नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मरीज है, ऐसा लगता है कि जैसे मरीज है, बीमार है। भाई आपकी जरूरत है तो आप सर उठाइए, उड़ने के टाइम तो सुबह शाम होता है, अभी क्या जरूरत पड़ी। तो खुद वैसे भी लिबास का बड़ा फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ता। साफ सुथरा लिबास रहे, अच्छा साफ सुथरे का और साफ सुथरा रहे, साफ सुथरा लिबास, खुद कपड़ा जो होता है वो साफ कपड़ा जिक्र करता है। ये हुजूर इस्लाम के इरशाद है, अच्छा कपड़ा, अच्छा मतलब नहीं बनावट के एतबार से, सफाई के एतबार से इसका एहतमाम करना चाहिए। खासतौर से तलबा को अपनी जगहों की, जहाँ रहते हैं वहाँ, जिसमें सोते हैं उसका, जो पहनते हैं उसका, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनका, अकाबिर के नक्शे कदम पे चलने का फैसला करेंगे, कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला राह हमारे करेंगे। तो बहुत मुझे तो बेपनाह खुशी है, मेरे लिए बहुत सादत का मौका है कि मैं इस वक्त सहारा की सरजमीन पर हूँ और इतनी बड़ी जमात, यही हालात कल मुल्क की मिल्लत का सरमाया बनने वाले हैं, अकाबिर की मौजूदगी में। और हमारे प्यारे जवान बच्चों ने जो नज़्म पेश की है, खुद उसमें तारीख आपने सुन ली। इन्हीं जज्बात के साथ हमें खड़ा होना है और किसी न मुस्तैद होना है, न जज्बात में आकर के कोई गलत कदम उठाना है, ये आप समझ। बाकी कहीं किसी तरह कोई वाक़या पेश आता है, आप फौरन मरकज़ को, सूबे को, ज़िले को आप खबर कीजिए। 24 घंटे आपकी खिदमत में पूरी जमात मौजूद है। और ऐसा देखा जाता है हमेशा, कहीं कोई वाक़या पेश आया, फौरन आप लड़के अधिकारियों की सिर्फ बात आ गई, काफ़ी मामला। मैं खुद जिस दिन अमरोहा और सैदपुर में गिरफ्तारियों में उनके घर गया, मैं मुफ्ती अफान साहब, काजी आलम साहब का, जब लोग मना कर रहे थे और वही लोग जब अगले दिन दिल्ली आए, मैं वाइट भी गया और मुझे वकील को खड़ा किया बात। वही लोग जब दिल्ली आए तो मौलाना महमूद बदरी साहब ने जब उनको इनाम यकीन दिलाया तो वो बेचारे जाहिर किसी के भाई है, किसी के बेटा है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सके और रोने लगे कि हमारे रिश्तेदारों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए, हमारे रिश्तेदारों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए, अपने दरवाजे बंद कर दिए। और जब जुम्मा के लोग इत्तेफाक से यहीं का रहने में और यहीं से दूर दूर होकर वहाँ जाना था, तो हम भी दूर होते थे, शायद पहुँचने में देर होगी, जल्दी पहुँच गए। तो उनको इस तरह की इत्मीनान यकीन हुआ, ठीक है जो होगा तो हो गया, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी, अदालत फैसला करेगी। आप रात की आपसे मेरी गुजारिश है, इंतहाई दर्दमंदाना जिम्मेदारों से कोई वाक़या पेश आया तो डरने की जरूरत नहीं, अधिकारियों से रब्ता करें, जिले को खबर करिए, सूबे को बताइए, मरकज़ को बताइए, ताकि इस बीच में कुछ ना कुछ कोई रास्ता निकल आए। हाँ, अगर मुकद्दर में आगे जाना ही है तो इससे डरने की जरूरत नहीं, फिर आगे जो मुकद्दर हो वो देखा जाएगा। अल्लाह हमारी तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा बहुत शायद दे दिया गया, माफ़ करिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।